کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے جسموں سے گندی بدبو کیوں آتی ہے اور کس طرح 70,000 یہودیوں کو مار کر دوبارہ زندہ کیا گیا تھا؟ اگر آپ ان سوالوں کے جواب نہیں جانتے تو آج کی ویڈیو مکمل دیکھیے گا، جس میں ہم اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے لیے یقیناً باعث علم ثابت ہوگی۔ دوستو، آپ جانتے ہوں گے کہ یہودیوں کی بہت سی نسلیں اور فرقے ہیں، جن میں سے یہودیوں کی ایک ایسی نسل بھی موجود ہے جن کی جلد کا رنگ مردہ انسانوں کی طرح پیلا ہوتا ہے اور ان کے جسموں سے کسی مردہ گلی سڑی لاش کے جیسی بدبو ہر وقت خارج ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ان کا نیا لباس بھی تھوڑے عرصے کے بعد کسی مردے کے کفن کی طرح گرد آلود اور تار تار ہونے لگتا ہے۔ یہ لوگ اپنی اس کمزوری یا نشانی کو چھپانے کے لیے بھلے کتنے ہی پرفیوم اور خوبصورت لباس استعمال کر لے، لیکن ان کی تینوں نشانیوں میں سے کسی ایک نشانی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ لوگوں میں گل مل کر اپنی شناخت چھپا لیتے ہیں، لیکن اپنی اس مستقل شناخت سے عمر بھر پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ ان کی اس خامی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عذاب یافتہ قوم ہے جو ہزاروں سال پہلے دنیا میں آئی تھی، لیکن اپنی بدعمالی اور پیغمبروں کی سری نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے احکامات کے خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ایک انوکھے اور بدترین عذاب کی شکار ہو گئی تھی۔ دوستو، یہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے، جب ایک پیغمبر یہودی قوم کے ایک بڑے شہر کی جانب بھیجے گئے۔ جیسا کہ تاریخ میں یہودیوں کا شروع سے یہی وتیرہ رہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سخت نافرمان تھے، اس لیے صرف ایک اس قوم کے مختلف شہروں اور قبیلوں کی اصلاح کے لیے ایک وقت میں سینکڑوں کی تعداد میں پیغمبر اور نبی بھیجے جاتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان پیغمبروں کی کل تعداد میں سے 90% پیغمبر یعنی 1,00,000 سے زائد صرف یہودیوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اسی طرح ایک قوم کی طرف جس شہر میں ایک پیغمبر کو بھیجا گیا وہ ایک بڑا شہر تھا جہاں لاکھوں کی تعداد میں انسان رہتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ پیغمبر نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور نافرمانوں کے ایک لشکر سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا، لیکن جیسا کہ یہودی روپے پیسوں کے لالچی، دنیا دار اور جنگ و جدل سے دور رہنے والی قوم ہے، لہٰذا انہوں نے پیغمبر کو واضح طور پر انکار بھی نہیں کیا اور ہاں میں جواب بھی نہیں دیا، لیکن بہانے بازیوں سے ٹال مٹول کرنے لگے۔ اس وقت کے پیغمبر ان کو روزانہ گھروں میں جا کر جہاد کی تیاریوں کا حکم دیتے، لیکن وہ دنیا کی زندگی میں اتنا کھو چکے تھے کہ موت کے تصور سے ہی گھبرا جاتے تھے۔ اس طرح وقت گزرتا رہا اور وہ اللہ کی طرف سے آنے والے اس حکم سے بالکل بے نیاز ہو گئے، لہٰذا ان پر اللہ کی طرف سے عذاب لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بہت ڈرایا گیا، لیکن ان کی نافرمانیاں جاری رہی اور پھر ایک روز ان میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی اور روزانہ درجنوں افراد موت کے منہ میں جانے لگے۔ اس قوم کے چالاک اور ہوشیار لوگوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ان کو یقین ہو گیا کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے، چنانچہ وہ لوگ اس شہر سے نکلے اور دور دراز کسی جنگل میں رہنے کے لیے چل کھڑے ہوئے۔ وقتی طور پر جگہ بدلنے کی وجہ سے وہ طاعون کے مرض سے بچ گئے، جس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی جنگل میں اپنے بچوں، دوستوں، ساتھیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس وقت تک مقیم رہیں گے جب تک ان کے شہر میں طاعون کا عذاب نہ ٹل جائے۔ ابھی ان کو وہاں رہے چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور یوں ان کی چالاکی اور عقل ان کے کچھ کام نہ آئی اور ان پر عذاب پہنچ گیا۔ فرشتہ ایک بلند پہاڑ پر کھڑا ہوا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چنگھاڑ کی آواز نکالی کہ جس نے وہ آواز سنی، دہشت اور خوف سے وہ ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اس کے بعد فرشتے نے اسی گونجدار آواز میں پکارا، موتو یعنی مر جاؤ۔ اس کے یہ الفاظ ادا ہوتے ہی جہاں جہاں پر وہ یہودی موجود تھے وہیں پر گر گئے اور اسی وقت ان کی روحیں
ان کے جسموں سے پرواز کر گئی۔ یاد رہے کہ ان میں سے کوئی بھی بیمار نہیں تھا، یہ لوگ سبھی کے سبھی نارمل اور صحت مند تھے، جبکہ ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے لگ بھگ تھی۔ جنگل کے اندر جہاں یہ لوگ رہائش پذیر تھے وہاں لاشیں ہی لاشیں پڑی تھی، جن میں بچے، بوڑھے، عورتیں سبھی شامل تھی، جو بے جان ہو کر اوندے منہ زمین پر کیڑے مکوڑوں کی طرح بکھرے پڑے تھے۔ یہاں تک کہ جنگل میں کوئی ایک انسان بھی نہیں بچا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے قریب کوئی درندہ اور جانور بھی نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے چند روز بعد ان کی لاشیں گلنے سڑنے لگی، اور اتنے لوگوں کی لاشوں کی بدبو کی وجہ سے جنگل میں اور جنگل کے ارد گرد آبادیوں میں ناقابل برداشت بدبو پھیل گئی، جس پر علاقے کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کے چاروں طرف ایک دیوار بنا دی جائے۔ کچھ وقت گزرا تو ایک روز اس قوم کے پیغمبر اسی جنگل میں سے گزرے، تو انہوں نے اپنی قوم کے ہزاروں افراد کا یہ عبرتناک انجام دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ تب وہ سجدے میں گر کر رونے لگے اور دعائیں مانگنے لگے کہ اے اللہ، یہ نادان تھے، یہ ناسمجھ تھے، لیکن یہ میری قوم کے لوگ تھے، ان سے مجھے پیار تھا، جن کے بغیر اب میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ اگر یہ زندہ ہوتے تو میں ان کو تبلیغ کر کے نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرتا۔ اے اللہ، تو میری فریاد قبول کر اور ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ اس دعا کے بعد آپ کے پاس ایک فرشتہ وحی لے کر آیا، اور فرشتے نے کہا کہ اے پیغمبر، اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان کی لاشوں کو، جن کی اب ہڈیاں بھی بگڑ چکی ہے، ان کو کہیے کہ اے ہڈیوں، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ہر ایک انسان کے لیے جمع ہو جاؤ۔ لہٰذا آپ نے جب یہ الفاظ ہڈیوں کو مخاطب کر کے ادا کیے تو تنکوں کی طرح بکھری ہوئی ہڈیاں ایک جگہ پر مکمل ڈھانچے کی شکل میں اکٹھی ہونے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایک انسان کا ڈھانچہ دوسرے سے الگ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر فرشتہ حاضر ہوا اور اللہ کا پیغام دیا کہ آپ ایک بار پھر ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے اپنے ڈھانچوں پر گوشت پہن لو۔ لہٰذا اللہ کا یہ حکم سنتے ہی ہڈیوں پر گوشت جمع ہونے لگا، اور جب سبھی 70,000 ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا تو پھر فرشتے نے کہا کہ ایک بار پھر ان کو کہیے کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم سبھی کے سبھی زندہ ہو جاؤ۔ لہٰذا جیسے ہی پیغمبر نے حکم دیا تو سبھی لاشیں زندہ ہونے لگی۔ دوستو، بے شک یہ انسانی تاریخ کا ایک انوکھا اور حیرت انگیز واقعہ تھا، جب ایک دو نہیں بلکہ 70,000 انسان جو مر چکے تھے ایک بار پھر زندہ ہوئے۔ لیکن ان پر عذاب کی نشانی کے طور پر ان میں ایک تبدیلی آ چکی تھی، جس کے آثار آج بھی موجود ہے، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ ان کی جلد کا رنگ کسی مردہ انسان کی لاش کی طرح پیلا اور زرد ہو چکا تھا، جس طرح 10-15 دن کے بعد کسی لاش کے جسم کا سارا خون خشک ہو چکا ہوتا ہے اور خون کے بغیر جلد بالکل پیلی پڑ چکی ہوتی ہے۔ لہٰذا ان انسانوں کی جلد کا رنگ ایسے ہی پیلا ہو چکا تھا، لیکن وہ صحت مند اور زندہ تھے۔ ان میں دوسری تبدیلی یہ تھی کہ ان کے جسموں میں ویسی بدبو خارج ہو رہی تھی جیسے 10-15 دن بعد پرانی لاش کے جسم سے پیدا ہوتی ہے۔ جبکہ تیسری تبدیلی یہ تھی کہ یہ جو لباس پہنتے، کچھ دن بعد اس کی حالت مردہ کے کفن کے جیسی ہونے لگتی، جیسے قبر میں پڑا مردہ مٹی لگنے سے اس کا کفن میلا ہونے لگتا ہے اور کمزور ہو کر تار تار ہونے لگتا ہے۔ یہ تینوں نشانیاں ان کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی، حتیٰ کہ ان کی آنے والی نسلوں میں بھی یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس نسل کے یہودی دنیا جہاں میں کہیں موجود ہے، ان میں یہ تینوں نشانیاں موجود ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 243 میں اس واقعے کی سب سے بڑی دلیل ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا وہ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے، وہ ہزاروں تھے، اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، اور پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
اور بیل آئیکن کو دبانا بھی نہ بھولے۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔